السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایتھنیزیا کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایتھنیزیا جسے مرسی کلنگ بھی کہا جاتا ہے، اردو میں جسے قطع حیات بجذبہ رحم کہا جاتا ہے، در حقیقت جب کوئی شخص کسی ایسے اذیت ناک مرض میں مبتلا ہو جائے جو بظاہر لا علاج ہو اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے گویا زندگی ایک اجیرن بن گئی ہو اور زندگی ایک عذاب نظر آ رہی ہو، یہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو سکتا ہے۔ کبھی پیدائشی طور پر بچہ ایسا نحیف، ایسا لاغر اور ایسا کمزور ہوتا ہے، ایسے امراض کا شکار ہوتا ہے جو بظاہر لا علاج ہوتے ہیں، اور گویا وہ ایک زندہ لاش کی مانند نظر آتا ہے، اور عام طور پر بڑھاپے میں ایسے مرض کا شکار آدمی ہوتا ہے جس میں بظاہر بچنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ تو ایسے مریض کے لیے جدید دور میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کے زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ اسے کسی دوا کے ذریعے سے، کسی انجیکشن کے ذریعے سے اسے موت کی آغوش میں سلا دیا جائے، اور اسے کہا جاتا ہے یہ مرسی کلنگ ہے، ایک ترس کھا کر کے، رحم کھا کر کے اسے موت کی آغوش میں سلانا ہے، یا ایتھنیزیا یہ کہا جاتا ہے گویا ایک باوقار موت ہے۔ ایتھنیزیا کی دو قسمیں ہیں، ایتھنیزیا ایکٹیو، ایتھنیزیا پیسیو۔ ایتھنیزیا ایکٹیو میں کسی مثبت عمل کے ذریعے سے، کسی دوا کے ذریعے سے، کسی انجیکشن کے ذریعے سے متاثرہ شخص کو، مریض کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ظاہر شرعی طور پر ایتھنیزیا ایکٹیو متفقہ طور پر حرام ہے، انتہائی سنگین جرم ہے، سنگین گناہ ہے۔ اس عمل کو اگر متاثرہ شخص مریض خود کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے کسی عمل کے ذریعے سے، تو وہ سوسائڈ کے درجے میں ہوگا، خودکشی کے درجے میں ہوگا، اور جو سزا اور جو عذاب خودکشی کرنے والے کے لیے ہے اسی کا مستحق یہ شخص بھی ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جسے زخم لگ گیا، زخم کی تاب نہ لا کر کے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا بدرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے میرے پاس آنے میں جلد بازی کی، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ تو یہ عمل کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اس کی تو کہاں گنجائش؟ شریعت تو یہ کہتی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا بھی نہ کرے، چاہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔ تو ایتھنیزیا ایکٹیو میں اگر متاثرہ شخص کسی اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو یہ خودکشی کے درجے میں ہوگا، اور اگر کوئی دوسرا شخص طبیب یا ڈاکٹر کسی عمل کے ذریعے سے اس کو ہلاک کرتا ہے تو یہ قتل نفس کے درجے میں ہوگا، ناحق کسی کو قتل کرنے کا جو جرم ہے اسی جرم کا درجہ اس کا بھی ہوگا، اور ایسا شخص، ایسا طبیب اور ڈاکٹر گویا ناحق ایک جان کو قتل کرنے والا ہے، اور جو اس کی سزا ہے جہنم ہے، وہی اس شخص کی بھی سزا ہوگی۔ ایتھنیزیا پیسیو جس میں کوئی مثبت عمل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ دوا کو ترک کر دیا جاتا ہے، یا لائف سپورٹنگ جو آلہ ہے، جو انسٹرومنٹ ہے، اسے ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ متاثرہ شخص مر جائے، اس کی موت ہو جائے۔ اس کی بعض مخصوص حالتوں میں بعض اہل علم نے گنجائش دی ہے کہ آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اسباب کی اور مال کی قلت کی وجہ سے، اس وجہ سے علاج نہیں کروا پا رہا ہے، جس کی وجہ سے موت ہو جائے تو آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے بیڈ انٹینشن کے ساتھ، غلط نیت کے ساتھ، اس کو ہلاک کرنے کی نیت کے ساتھ اس آلے کو ہٹا دینا، یہ بھی انما الاعمال بالنیات کی وجہ سے گناہ ہوگا اور سنگین جرم ہوگا۔ سو try to kill the pain, not patient. Euthanasia in its two forms, active or passive, it is not permissible in Islam. It is considered a major sin, and the punishment of killing deliberately a believer is hell. May Allah save all of us from hell, and may Allah save all of us from all kind of sins.